پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اسرائیلی سفاکیت انتہا پر، نہتے فلسطینیوں کو ٹینکوں سے کچلنے لگا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے تصدیق کر دی۔ کور کمانڈر کانفرنس اعلامیے کی تائید کرتا ہوں۔ 9 مئی میں ملوث ملزمان کو سزا ملنی چاہیے۔ انتخابات پر تنقید، فوج پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا۔ عوام نے ہمیں غدار تسلیم نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا تہلکہ خیز بیان نے اقلیتی حکومت پر سوالات کھڑے کر دیے۔ 6 گھنٹے سے کم کی نیند شوگر کے اضافی خطرات کا سبب ہے، طبی ماہرین کی تحقیق۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز۔ ٹرانسفیٹس اور پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائبیٹک سوسائٹی نے شوگر کی وجہ بننے والی اشیاء، مشروبات، چینی، نمک و دیگر پر ٹیکسوں میں اضافے کی سفارشات حکومت کو پیش کر دیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ: کراچی انٹر بورڈ میں پروفیسر نسیم میمن دوبارہ مسلط، سندھ کابینہ کے بننے میں رکاوٹ کیا؟ ثانیہ لیاقت آباد سرکاری ہسپتال ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا اور قومی سیاسی منظرنامے پر مشتمل ہے۔ کراچی طویل عرصے سے مختلف مافیاز کا ترنیوالا بنا ہوا ہے۔ قانون، سرکاری ادارے اور سول بیوروکریسی یا تو مافیا کے سامنے بے بس ہیں یا خود کو بچانے کے لیے مافیا کی مبینہ طور پر سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ انٹر بورڈ کراچی میں سال 2021-22 اور 2022-23 میں جو کھلواڑ اب ہوا وہ اب تیسری بار بننے والے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے دوسرے عہد اقتدار میں سابق صوبائی وزیر اسماعیل راہو کی وزارت میں کراچی کے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ کے طلباء و طالبات کے مستقبل کو تاریک بنانے کے لیے جو کھلواڑ ہوا تھا، اس کا کچھ ازالہ متاثرہ طلباء طالبات کے شدید احتجاج اور بعض جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے ان متاثرہ طلباء کی آواز بننے کی صورت میں نگراں دور حکومت میں تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پر نہ صرف پروفیسر سعید الدین اور پروفیسر نسیم میمن کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا تھا اور متاثرہ طلباء کو اضافی نمبرز بھی دیے گئے تھے، لیکن جس حکومت کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ان طلباء کے ساتھ یہ ناانصافی زر کے زور پر اور لسانی تعصب کی بنا پر ہوئی تھی، اسی وزیر اعلیٰ کے آتے ہی دوبارہ کراچی انٹر بورڈ میں پروفیسر نسیم میمن کو مسلط کرنے کا مطلب کراچی کے طلباء و طالبات کے دل میں خنجر گھونپ دینے کے مترادف ہے۔ جبکہ پروفیسر نسیم میمن کو صوبائی محتسب نے لاڑکانہ میں جنسی ہراسگی کی بنیاد پر ملازمت سے برطرف کیا تھا، نسیم میمن نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے اپیل کی تو گورنر نے فیصلہ برقرار رکھنے کے بجائے سزا معافی کے لیے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا تھا۔
اب وہ نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے لاڑکانہ میں اپنی دوبارہ تقرری کو جواز بنا کر عدالت سے بحالی کا حکم لے کر دوبارہ انٹر بورڈ میں تقرری لینے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ آنے والی موجودہ صوبائی حکومت ہی ان کی سرپرست ماضی میں بتائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر متاثرہ طلباء کو تحقیقاتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں عدالت میں نظر ثانی کی اپیل اور حکومتی جانبداری کے خلاف دوبارہ سڑکوں پر بھی انہیں آنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ایل ڈی این نے پہلے ہی اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد سانحہ آتش زدگی اور 5 ملازمین کا جاں بحق ہونے کے سنگین معاملے کی تحقیقات ڈاکٹر ندیم اختر شیخ کی سربراہی میں بے نتیجہ، بے سود اور ایمانداری کے لیبل میں بے ایمانی اور بددیانتی پر مبنی ہوگی، اور وہی ہوا جس کا ذکر میں آگے جل کر کرتا ہوں۔ محکمہ صحت سندھ میں ایمانداری کی اوڑی چادر میں ملبوس جوڑی ڈاکٹر سکندر علی میمن اور ڈاکٹر ندیم اختر شیخ تصدیق شدہ بے ایمانی کے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور جو رپورٹ ڈاکٹر ندیم اختر شیخ نے پیش کی ہے اس میں ذمہ داروں کا تعین ہی نہیں کیا گیا ہے، تاہم ہسپتال کی موجودہ کرپٹ مافیا نے لیپا پوتی پر مبنی تحقیقاتی رپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شعبہ حادثات کو عجلت میں بحال کر کے اس سانحے میں جاں بحق ہونے والے 5 ملازمین کے موت کے معاملے کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کی ہے، اور ایمانداری کے روپ میں بے ایمانی کے کوہ ہمالیہ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر ندیم اختر شیخ نے بھی 5 کراچی کے سرکاری ملازمین کی حادثاتی سانحاتی موت کے اہم ترین پہلو کو تحقیقاتی رپورٹ میں گول مول کر دیا ہے۔ مبہم اور ادھوری تحقیقاتی رپورٹ میں اہم کردار زمان اسلام کا بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ ہسپتال میں خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ پر بتائے جاتے ہیں، اور ان کی یہ تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے پرخ سے اڑا کر کیڈر چینج کے غیر قانونی اقدام کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہے۔ ہسپتال کے ہر ایم ایس کو قابو میں رکھنے کے لیے اور یہاں آنے والے ہر معاملے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے زمان اسلام ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ مینیج بھی کرتے ہیں انشاءاللہ باقی اور کل جمعے کو۔ ناظرین کرام، یہ کیا عجب ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کی کابینہ تشکیل پا کر حلف برداری بھی ہو چکی ہے، لیکن سندھ میں بننے والی 4تھی بار پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنی صوبائی کابینہ تاحال نہیں بنا سکی ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز جام مہتاب حسین ڈہر اور نثار احمد کھوڑوں نے انتہائی تاخیر سے سندھ اسمبلی کی رکنیت کا حلف 7 مارچ کو اٹھایا ہے، جبکہ تیسری بار سید مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے پر سید ناصر حسین شاہ کم لیکن ان کے حامی ارکان اسمبلی کی اکثریت خاصی برہم بتائی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب کراچی میں لیاری کے خراب انتخابی نتائج کے علاوہ لیاری گینگ وار کا دوبارہ نمودار ہونا اور شہید بھٹو گروپ سے نئے آنے والے عثمان ہنگورو کا کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی لیاری اور ساؤتھ کی تنظیم میں تقسیم
اور اندرونی خدشات بالکل اور بہت واضح ہے۔ لیاری کے حکومتی جماعت کے سابق ایم پی اے جاوید ناگوری کے گھر گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے نو منتخب رکن قومی اسمبلی سردار نبیل گبول اور کچھی کمیونٹی کی شازیہ سنگھار کی دعوت عشائیہ اور یوسف بلوچ کے حامی کارکنوں کی جانب سے یوسف بلوچ کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کا پینا فلیکس اور نبیل گبول کے عشائیے کی تصویر پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے فوٹیج ملاحظہ فرمائی۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نبیل گبول جس نشست سے خود رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے دونوں صوبائی امیدوار حیران کن طور پر انتخاب ہار چکے ہیں، جبکہ عثمان ہنگورو کو خود ان کی پارٹی کے ناراض گروپ نے بے حد خرچہ کروانے کے باوجود انہیں شکست دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب جام مہتاب حسین ڈہر ماضی میں وزیر صحت سندھ رہے ہیں۔ ان کو دوبارہ صوبے میں لانے کا مطلب یعنی انہیں وزارت صحت کا اہم عہدہ سونپا جا رہا ہے، جبکہ اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کے گوشوارے داخل کرنے کا حکم شاہی ابھی تک نظر نہیں آیا ہے۔ انتخابی مہم میں اربوں روپے کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی پبلسٹی مہم پر جسے دنیا نے دیکھا، اور ان دونوں جماعتوں کو فارم 45 پر اس اربوں روپے کی پبلسٹی مہم پر جتنی کامیابی حاصل ہوئی وہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ پھر فارم 45 والوں کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کرنے کے لیے فارم 47 کے لیے جو انڈر ٹیبل زر کی لین دین کا بازار گرم ہوا وہ بھی دنیا کو پتہ ہے، اور ایم کیو ایم کو تو جس طرح سے نوازا گیا یہ بھی پاکستان کی انتخابی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس کا فیصلہ متعلقہ ادارے کریں گے یا عوام خود میدان میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب برابر کریں گے؟ یہ آنے والے چند دنوں میں معلوم چل جائے گا، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے 10 مارچ کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔